کویسچن تھا کہ قربانی کس کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں، قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ گھر کے جس فرد میں قربانی کے 3 دنوں میں یہ شرائط موجود ہوں گی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے دن آپ کو پتہ ہے 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن جو ہے قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہوں ان میں ہمیں ان شرائط کو تلاش کرنا چاہیے۔ جس میں شرط موجود ہو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہ اس سال چلیں ابا جان کر لیتے ہیں، اس سال امی جان کر لیتی ہیں، اس سال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر لیتے ہیں، اور ہم وجوب نہ دیکھیں کہ کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ جس پر واجب ہے اسے تو قربانی کرنی ہی ہوگی، اور جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر آپ اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوسرا جانور ان کے لیے لے کر آئیں، یا جیسے آپ گائے لے آئے تو چلیں ایک حصہ آپ اپنا کر لیا، واجب ادا ہو گیا، پھر 6 حصے آپ نفل کسی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ ہم یہی نہ جانیں کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں، اور بالفرض واجب ہو رہی ہو اور ہم کسی اور کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے رہیں، اس میں ہم گناہ گار ہوں گے اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اب قربانی کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر صحیح قول کے مطابق نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور ارادہ ہو کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا، اور پھر وہ کسی شہر میں پہنچا، فرض کریں جب تک سفر میں رہے گا مسافر ہے، اور کسی شہر میں پہنچا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو تب بھی مسافر رہے گا۔ اسی طرح کہیں پہنچ گیا، واپس آ رہا ہے، رستے میں مسافر رہے گا جب تک کہ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، تو مقیم ہونا۔ اور چوتھا مالی کے نصاب ہونا۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا ہے تو کم از کم 7.5 تولہ سونا، چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے، جس کی مالیت آج کل 40,000 کے قریب ہے، اور مال تجارت اگر ہو تو اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جو رہنے کا مکان ہے، جو اضافی مکان جو آپ نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی میں یاد رکھیں کسی بھی قسم کا مال جو آپ کی حاجت ضروریہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور آپ پہ کوئی اتنا قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو کہ اگر اس کو نکالیں تو یہ مالی مقدار ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ پہ قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، قربانی واجب ہوگی، کیونکہ 2 تولہ سونے کی قیمت یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، وہ سمجھ لیں آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس مکان کی قیمت کا قربانی کے واجب کرنے کے سلسلے میں اعتبار ہوتا ہے۔ ایسے آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک آپ کے استعمال میں ہے، 2 ہیں، ایک ایسی کھڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں مثال کے طور پر، آپ 4 استعمال کرتے ہیں، 2 ایسی تالا لگا ہوا ان کو یوز نہیں کرتے ہیں، ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو بس اب آپ کے گھر میں آپ تمام جو گھر والے ہیں جو مسلمان ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں اور ان کے پاس مال ہے، ہر ایک اپنے اپنے مال کا حساب کرے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک گھر میں شاید ہر سال 1 قربانی ہوتی تھی، لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 2-2، 3-3، 4-4، 5-5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں، سال ہر سال سے ہم قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ قربانی واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سب اپنا احتساب کریں اور شرائط کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ کویسچن خاتون نے فرمایا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، انہیں بھی شوگر ہے اور یہ شوگر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہیں، تو اب ان کے شوہر پورا سال تو خرچہ اچھا خاصا دیتے ہیں، لیکن جب یہ کہتی ہیں کہ میں اس شوگر سے چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرنا چاہوں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہ کرو۔ تو یہ جو سال میں پورا خرچہ دے رہے ہیں، کیا اس میں سے وہ بقدر ضرورت تھوڑا بہت نکال کر اور شوہر کی اجازت کے بغیر کفارہ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر واقعی آپ کو شوگر ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ رکھا تو طبیعت خراب ہو گئی یا ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گی،
تو یہ آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ پہلی بات اس میں آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گی۔ اب اگر آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہو تو یاد رکھیں کوئی اس کا فدیہ یا کفارہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کو اس صحت کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات سردیوں میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، گرمی میں مشکل ہوتا ہے، تو سردیوں کا انتظار کریں اور روزہ ہی رکھیں۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور فدیہ ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، روزہ آپ کے ذمے باقی رہے گا۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج تک پہنچ چکی ہیں کہ اب زندگی میں کوئی امید نہیں کہ آگے آپ روزہ رکھ سکیں، پھر بالکل آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں، اور وہ تقریباً پاکستانی 100 روپے بنتے ہیں۔ اب وہ 100 روپے اگر آپ کے اپنی پاکٹ منی سے آپ کے پاس ہیں تو آپ اس سے ادا کریں، ورنہ شوہر سے ریکویسٹ کریں۔ اب جیسے شوہر آپ کے نہیں دے رہے تو جو آپ کو پاکٹ منی دی جاتی ہے، سال بھر کا خرچہ دیا جاتا ہے، حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو عورت کو خرچہ ملتا ہے اگر وہ اس میں سے تھوڑا بہت اپنا بچا کے رکھ لیتی ہے تو وہ اس کی مالکہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو اپنی ذاتی ضرورت میں صرف کر سکتی ہے، تو آپ اس میں سے فدیہ ادا کر سکتی ہیں، لیکن یہ پوری تفصیل کے بعد اچھی طرح اس پر غور کر لیجئے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے دباؤ میں آ کر شادی کر لی اپنے والدین کے، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا پہلی بیوی اگر اس سے نان نفقہ لیتی ہے یا بچے اس کے لیتے ہیں تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پہلے اتنا بزدل کیسے تھا اور اب ٹارزن کیسے ہو گیا۔ ماں باپ تو اب بھی ہوں گے، تو پہلے ان کے دباؤ میں آ کے شادی کر لی اور اب یہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب چاہے ماں باپ ناراض ہوں، چاہے ان کا دل ٹوٹے، کچھ بھی دوسری شادی کرنی ہے۔ اس پہ بھی ہمارے نوجوان ذرا توجہ کریں کہ پہلے وہ بالکل مجبور محض بن کے دکھاتے ہیں، جب کسی کی بچی کی زندگی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ شادی کر لیتے ہیں، پھر وہ اس سے اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بے رغبتی اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، پھر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کی طرف آتے ہیں، اور وہ مجبوریاں جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں ہم نے زبردستی شادی کرنی پڑی تھی، اب وہ مجبوریاں ان کو کوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، کسی کی بچی کی زندگی خراب اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی پہلے ہمت کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں شادی، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ نہ کریں تو نہ کریں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اب اگر یہ دوسری شادی کرتے ہیں تو اس سے پہلی بیوی کا کوئی حق ساقط نہیں ہوتا، ان کا بھی نان نفقہ واجب رہے گا، ان کے بچوں کا نان نفقہ کیونکہ وہ اسی کی اولاد ہیں، اور نئی بیوی کا بھی نان نفقہ اس کو دینا ہوگا۔ کسی میں بھی کوتاہی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی ایسے حدیث میں الفاظ ہیں کہ روحیں جمعرات کو گھر پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ تو بالکل ایسی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں رشتہ دار، وہ گھروں پر ان کی ارواح آتی ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی نیک عمل کیا جائے، یعنی ایصال ثواب کیا جائے۔ فقہا نے یہ علماء کرام نے حدیثیں کوٹ کی ہیں، یہ غالباً طبرانی کی روایت ہے، تو اس لیے مطلب جمعرات کو خاص طور پر یہ اہتمام ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے کہ اپنے مردوں کے لیے نوافل وغیرہ ادا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پکانا، اللہ سے ہی ثواب کا ارادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو غریبوں کو کھلا دینا، نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں تک بھی پہنچ جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور بہت اچھی چیز ہے کہ اس سے مردوں کو راحت ملتی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ وقوف عرفہ میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ میں ہی رہتے ہیں، بعض چھتری یوز کرتے ہیں، بعض خیمے میں رہتے ہیں، بعض کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، تو یہ اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے وقوف عرفہ فرض قرار دیا ہے اور حج کا رکن اعظم ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص کنڈیشن نہیں رکھی، اور نہ یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہے کہ انسان وہاں پر اپنے آپ کو شدید قسم کی اذیت میں مبتلا کرے تبھی اس کا وقوف عرفہ قبول ہوگا یا بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، یہ مطلوب شرع نہیں ہے۔ لہذا وقوف عرفہ ہو گیا، کوئی باہر رہے تب بھی ٹھیک، کوئی خیمے کے اندر رہے، کوئی چھتری استعمال کرے، کوئی باہر رہے اور جب زیادہ وہ اس کو تمازت محسوس ہو تو وہ خیمے کے اندر چلا جائے، تمام چیزیں جائز ہیں۔ شریعت نے اس پہ نہ کسی چیز کا حکم دیا نہ کسی سے منع کیا، تو کفارہ کس چیز کا؟ لہٰذا بلکہ حکم شرعی ہوتا ہے کہ خواہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ لہٰذا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ خیمے کو چھوڑ کے آئیں، دھوپ میں تمازت کے اندر آ کر بیٹھ جائیں اور خوب اپنے آپ کو گرمی پہنچائیں اور یہ ارادہ ہو کہ شاید اب میرا وقوف عرفہ میرے لیے بہت زیادہ باعث بلندی درجات ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح شدید اذیت میں مبتلا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خیمے میں بھی رہیں تو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، وہاں ٹھیک ہے، کوئی اس پہ حرج نہیں ہے۔